وفاقی کابینہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ISI اور دیگر خفیہ اداروں کی عدالتی امور میں مداخلت کے الزام کی تحقیقات کے لیے تصدق حسین جیلانی کو انکوائری کمیشن کا سربراہ مقرر کیا ہے۔ 25 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے ایک خط میں عدالتی امور میں ISI اور دیگر انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے براہ راست مداخلت اور ججز پر دباؤ ڈالنے کے الزامات عائد کیے تھے۔ اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نہ صرف وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی بلکہ اس بات پر بھی زور دیا کہ عدالتی امور میں مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور پھر چیف جسٹس اور وزیر اعظم کے بیچ انکوائری کمیشن پر اتفاق ہوا۔ تاہم وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں کابینہ کے اجلاس نے ججز کے اس خط میں ایگزیکٹو کی مداخلت کے الزام کی نفی کرتے ہوئے اسے نامناسب قرار دیا ہے۔ انکوائری کمیشن کے سربراہ تصدق حسین جیلانی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ معاملہ حساس نوعیت کا ہے، لہٰذا اس میں صاف اور شفاف تحقیقات کی جائے گی اور وہ قوم کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ ادھر دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے اس انکوائری کمیشن کو مسترد کرتے ہوئے اسے چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یاد رہے کہ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف نے نگران وزیر اعظم کے لیے جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی کا نام تجویز کیا تھا، اور سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے اس وقت اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے بھی تصدق حسین جیلانی پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ تاہم اب عمران خان کی جماعت تحریک انصاف نے جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں بننے والے کمیشن کو مسترد کیا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ ہم اس کمیشن کو نہیں مانتے، صرف حاضر سروس ججز کا کمیشن بنایا جائے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ کمیشن میمو گیٹ اور الیکشن انکوائری کمیشن کی طرز پر بنایا جائے، جس کی سربراہی حاضر سروس چیف جسٹس نے کی تھی، جبکہ تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت ججز کے الزامات پر تصدق حسین جیلانی کے انکوائری کمیشن کو چیلنج کرے گی۔ اس معاملے کو دبایا نہیں جا سکتا، یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ ہماری عدلیہ ایک طرف کھڑی ہے، ایک ریٹائرڈ جج کیسے تحقیقات کر سکتا ہے؟ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کمیشن کو قبول نہیں کریں گے۔ دوسری طرف پاکستان بار کونسل نے جسٹس تصدق حسین جیلانی پر مشتمل کمیشن کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ ادھر ذرائع نے بتایا ہے کہ وفاقی کابینہ کی جانب سے انکوائری کمیشن کے TORs کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ ان ضوابط کے تحت انکوائری کمیشن معزز جج صاحبان کے خط میں عائد کردہ الزامات کی مکمل چھان بین کرے گی اور تعین کرے گی کہ یہ الزامات درست ہے یا نہیں۔ کابینہ کے اعلامیہ کے مطابق کمیشن یہ جانچ کرے گا کہ آیا انٹیلیجنس ایجنسیز کا کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوث تھا یا نہیں۔ کمیشن اپنی تحقیق میں سامنے آنے والے حقائق کی بنا پر کسی ایجنسی، محکمے یا حکومتی ادارے کے خلاف کارروائی تجویز کرے گا۔ یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے 25 مارچ کو عدلیہ پر دباؤ سے متعلق خط میں لکھا تھا کہ ISI کے اہلکاروں نے ججز پر دوستوں اور رشتہ داروں کے ذریعے دباؤ ڈالا اور جج شدید ذہنی دباؤ کے باعث ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو کر ہسپتال داخل ہوئے۔